کرامت کا ثبوت اور کرامت کا انکار کرنے والے کے لیے حکم شرع کیا ہے؟ کرامت پر یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا، اس کو حق ماننا، یہ لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ اس کا انکار کرنے والا گمراہ قرار دیا گیا۔ اس لیے کہ کرامت کا ثبوت کوئی ایسا نہیں ہے کہ خود سے پیدا کر دیا گیا، بلکہ کرامت کا ثبوت تو خود قرآن و احادیث میں موجود ہے۔ اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو کئی ایسے واقعات قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں کہ جن میں کرامت کا ثبوت ہے۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے حجرے میں تشریف لاتے تو دیکھتے کہ بغیر موسم کے پھل اور بالکل تازہ پھل آپ کے کمرے میں موجود ہوتے۔ آپ ان سے فرماتے انّا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی کہ ہوا من عند اللہ، کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اب یہ کرامت کیا ہوتی ہے؟ یعنی خلاف عادت کام جو اولیاء سے صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب بغیر موسم کے پھل حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آنا، یہ ان کی کرامت تھی۔ اسی طرح مشہور واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے درباریوں سے فرمایا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا، تو قرآن پاک میں آیا کہ ایک خبیث جن نے کہا کہ میں اس کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کروں گا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو حضرت آصف بن برخیہ، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی، جی، آپ کے اس مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا، اور پلک جھپکتے ہی آپ نے وہ تخت حاضر کر دیا، حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، گویا اولیاء میں سے تھے۔ تو ان کا یہ پلک جھپکتے ہی یہ تخت کو حاضر کر دینا، اور سینکڑوں میل کے فاصلے پر وہ تخت رکھا ہوا ہے، محل کے اندر ہے، اور وہ لا دینا، تو یہ کرامات کا ثبوت ہے۔ آپ اصحاب کہف کے واقعے کو دیکھیں، اصحاب کہف غار کے اندر موجود رہے اور بغیر کھائے پیے وہاں پر جو ہے وہ موجود رہے اور زندہ رہے۔ تو یہ اصحاب کہف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وہاں بغیر کھائے پیے اس غار میں رہنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص کرامت کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص گویا کہ گمراہی کی طرف ہے۔ قرآن پاک سے جو چیز ثابت ہے تو من وجہ وہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس لیے علماء نے اپنے عقائد کی کتابوں میں لکھا کہ کرامت حق ہے، ثابت ہے، اور جو مثالیں پیش کی ہیں وہ یہی مثالیں پیش کی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صاحب، آصف بن برخیہ، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصحاب کہف، یہ واقعات کرامت کے برحق ہونے پر دلیل ہے۔